اس طرح سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا تھا کہ جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی ویپن ہو تو وہ ابھی مجھے بھی کسی چیز کا شکار بنا لے گا. سر میں کہ معافی چاہنا ہوں. اس نے خود ہی یہ مرڈر کیا اور کینچی کے ساتھ کیا. انشاءاللہ اسے سزا ہوگی اور سزائے موت ہوگی. کینچیوں کے وار کر کے قتل کیا. تب اسے خیال نہیں آیا کہ میری ایک بچی بھی ہے جس کے سر سے میں ماں کا سایہ چھین رہا. جی ناظرین، جانیے حقیقت کی ٹیم پہنچی اس مقتولہ کے مائکے جہاں 6 سال قبل اس کی ڈولی اٹھی تھی اور 6 سال بعد اس کی میت کو اٹھا کے لایا گیا تھا. چلتے ہیں، میں اس گھر کے باہر موجود ہوں، اندر کی طرف انٹر ہوتا ہوں اور جانتے ہیں اندر سے اس کی سسٹر سے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس واقعے کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. آئیے میرے ساتھ. جی ناظرین، میں اس وقت اس مقتولہ کے گھر میں موجود ہوں اور اس مقتولہ کی سسٹر، بڑی سسٹر میرے ساتھ موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، وہ کیسے اس حد تک پہنچ گیا کہ اس نے آخرکار قتل کر دیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، یہ کتنی دیر ہو گئی ہے اس شادی کو؟ قبل 6 سال ہو گئے. لیکن تو ان کتنے بچے ہیں؟ اس شادی سے ان کی تو ایک ہی بیٹی ہے اور وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کا ہمیں علم نہیں تھا. بعد میں جب ہمیں پتہ چلا تو ان لوگوں نے فوراً سے وہ رد عمل کرنا شروع کر دیا کہ یہ چینجنگ ہو جائے. ان کو پتہ چل گیا ہے، پردے ڈالتے رہے ہر چیز پہ اور ہمیں یہ کہتے رہے کہ نہ آپ کسی سے پوچھیں نہ ہم کسی سے پوچھیں گے. انہوں نے ہمیں اس 6 سال کے عرصے میں، میری بہن ہمارے گھر صرف 2 بار آئی ہے. ایک بار جب وہ شادی کے بعد آئی اور ایک بار تب جب یہ میرے ابو فوت ہوئے ہیں. اس سے پہلے آپ کی بہن نے آپ سے کوئی باتیں شیئر کی ہو کہ اسے کیسے اس کے سسرال والے رکھ رہے ہیں، کیا اس پہ کوئی تشدد پہلے بھی شیئر کیا ہو آپ سے؟ بس وہ یہی کہتی تھی کہ جو اس کی نند ہیں، صبا نام ہے ان کا، تب وہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے تو ہم سے یہ بھی بات چھپائی کہ ان کی اس بیٹی کو طلاق ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پہلے بہت اریٹیٹ کرتی تھی اس کے بقول کہ یہ عجیب عجیب باتیں کرتی ہے میرے خاوند سے، اور پھر وہ اس کے عوض مجھ سے جھگڑا کرتا ہے اور مجھے تشدد کرتا ہے میرے اوپر. ہم لوگ گئے ہیں سمجھانے، اس نے اتنے برے طریقے سے ہمیں وہ دھتکارا اور بہت برے طریقے سے ہمارے ساتھ اس نے رویہ کیا. تو بعد میں میرے والد نے کہا کہ بیٹا اگر تم خوش نہیں ہو تو چلو ہم تمہیں لینے آئے ہیں. تو بیٹی تھی، وہ ظاہر ہے اس کے دل میں بھی احساس تھا کہ میں کس طرح سے اپنے والد کے ساتھ چلی جاؤں. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں خوش ہوں، بس آپ آتے رہا کریں میرے پاس. اور اب بھی جب یہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے اور وہ لوگ آئے ہیں، کسی کی آنکھ نم نہیں ہوئی، کسی کو اس بات کی تکلیف نہیں ہوئی کہ ہم نے اتنا ظلم کیا ہے کہ بیٹی کو باپ سے الگ کر دیا، ملنے نہیں دیا. اتنی دیر پہلے آپ کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو وہ آئی تو تب یہ واقعہ انہوں نے ملنے نہ دیا. اس سے پہلے کتنی دفعہ کوئی پہلے جھگڑا کوئی چلتا رہا گھر کے اندر؟ بس وہ جیسے شکی ذہن کا آدمی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں بھی ہے بقول میری بہن کے کہ اچھا بھلا بیٹھا ہوا ہے، اور اگر میں نیچے کچن میں کھانا لینے گئی ہوں واپس آئی ہوں تو اس کا موڈ عجیب سا ہوتا ہے. تو میں جب پوچھتی ہوں کہ کیا بات ہے تو گالی گلوچ کرنا اور مارنے لگنا. تو ظاہر ہے وہ بیٹی ہے، پھر یہ اپنی تکلیف وہ بار بار بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتی تھی کہ میرے گھر والے پریشان ہوں گے، یہاں پتہ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں، انہیں بھی انسلٹ کریں گے، انہیں بھی ڈیگریڈ کریں گے. سسٹر نے اپنے آپ کو ادھر آپ سے شیئر نہیں کیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا ادھر؟ اس نے اپنے آپ کو ادھر رکھنے کی پوری کوشش کی کہ میں ادھر ہی رہوں، ادھر ہی بسوں، اس گھر میں رہوں. جی ہاں، میری بہن نے تو اپنا گھر بھرپور طریقے سے بسانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ آدمی، اس کو شاید عورتوں کی لت ہے. یہ نہ تو نیچر وائز اچھا ہے، نہ ہی اس کا ذہن صاف ہے. کیونکہ جب اس کی شادی کو تھوڑا سا عرصہ ہوا، تقریباً 3 ماہ ہوئے ہوں گے، تو میرے ساتھ، میری والدہ کے ساتھ بھی انہوں نے بہت بدتمیزی کی. تو اس کے بعد ہماری ان کی بول چال نہیں تھی. 1.5 سال ہم نے ان سے بات نہیں کی. جب 6 سال کے اندر وہ کتنی دفعہ آپ کے گھر
آپ کی سسٹر کے ساتھ آیا اور اس کا ادھر آ کے رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ کیسے وہ رہتا تھا، بیٹھتا کیسے تھا، بات چیت کیسے کرتا تھا؟ بس وہ 2 بار ہی آیا ہمارے گھر، 2-3 بار، اور 1-2 بار وہ اکیلا آیا معافی مانگنے اور جی اپولوجائز کرنے، کیونکہ میری اس بہن کی ایک بیٹی ہے 1.25 سال کی، حرم نام ہے اس کا. تو وہ جب ہمیں یہ بتانے آیا، ہماری ناراضگی تھی، بات چیت نہیں ہوتی تھی، تو جب وہ بتانے آیا کہ میری بیٹی ہوئی ہے، اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، تو آپ آئے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جی بس آپ کی بہن ایسی ہے ویسی ہے. تو میں نے کہا 6 سال ہو گئے ہیں شادی کو، وہ ابھی بھی ایسی ویسی ہے. اگر ایسی ویسی ہوتی تو تم اس کو اگلے دن ہی چھوڑ دیتے. لاسٹ آپ کی بہنا کی آپ سے ملاقات کب ہوئی؟ تقریباً 2-3 ماہ پہلے. ہم اس کے گھر اچانک ہی گئے ہیں بنا بتائے. تو جب ہم گئے ہیں تو وہ ہمشیرہ میری اوپر سو رہی تھی، بہنوئی بھی کمرے میں موجود تھے، بیٹی بھی ان کی وہیں تھی. تو وہ ہمیں دیکھ کر نا بالکل بھی خوش نہیں ہوئی. بہت مطلب کہہ لیں وہ جیسے پریشان ہو جاتی ہے نا کہ میں اب کس طرح سے یہ ہینڈل کروں گی کہ میری فیملی آ گئی ہے. تو مطلب اس کا جیسے رویہ اس طرح تھا کہ یا اللہ کچھ ان کے سامنے نہ ہو جائے. وہ ڈر میں ہی رہی ادھر کہ میری فیملی آئی ہے تو یہ کوئی ایسا کام نہ کر دے کہ جس سے مجھے فیملی کے آگے جھکنا پڑے گا، ان کو کوئی محسوس ہو. نہ تو ان کی سانس میں وہ چیز تھی. جتنی تیز تراز وہ خاتون ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت معصوم ثابت کرتی ہیں، حالانکہ وہ معصومیت کے قریب سے بھی نہیں گزری. ادھر جب آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ادھر آپ کی بہنہ آئی تو کتنی دیر ادھر رکی ہے؟ اس کے دوران کوئی آپ کی بات چیت ان سے ہوئی ہو کہ میرے گھر میں میرا ماحول کیسا ہے، مجھے کیسے رکھا جا رہا ہے، مجھے ذہنی طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ مجھے جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ ان کے ترلے منتیں کر کے کسی طریقے سے آ گئی. اس کو اس چیز کی خبر نہیں تھی کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. وہ تو ملنے آئی تھی. انہیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا؟ نہیں، انہوں نے نہیں بتایا. جب وہ یہاں آئے ہیں، یہاں پہ ہی مطلب ان کی ڈیڈ باڈی تھی، تو ان کو دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح مطلب کہ میں اپنے والد سے ملنے آئی ہوں تو میں اب ان سے کبھی نہیں زندگی میں مل سکوں گی. پہلے ان کو اطلاع نہیں تھی کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ آپ نے بھی بتایا نہیں؟ یا آپ نے بتایا تو انہوں نے آگے نہیں بتایا؟ دراصل جب میں ان کی باڈی ہاسپٹل سے واپس لے کے آئی ہوں تو ودن 5 to 10 منٹس وہ لوگ آ گئے تھے. انہیں یہ بالکل نہیں پتا تھا. یہ پتا تھا کہ ان کی حالت بہت سیریس ہے. ان کی جب حالت سیریس تھی، ہم ہاسپٹل تھے، انہیں فون کیا کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، میرے والد بار بار ان کا پوچھ رہے ہیں، تو خدا کے لیے اسے ایک بار ملوا جائیں. تو میرے بہنوئی وکاس کا یہ کہنا تھا میں نے نہیں لے کے آنا. اس بے حسی کی وجہ سے میرے والد پتہ نہیں اپنے دل میں کیا وہ چیز لے کے تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اور جب میری بہن آئی ہے اس کو یہی علم تھا کہ وہ بیمار ہی ہیں، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. گھر میں یہ اکیلے ہی تھے کہ کوئی اور بھی آیا تھا ان کے علاوہ؟ کسی نے بچایا نہیں یا کسی نے جا کے پوچھا نہیں؟ کوئی گھر میں بڑا تو ہوگا. ان کے گھر میں سب لوگ موجود تھے بقول ان کے محلے والوں کے کہ گھر میں سب موجود تھے. بلکہ ہمارے دروازہ نوک کرنے پہ یہ کہنے پہ کہ آپ دیکھیں آپ کے گھر میں اتنا شور ہے، اتنی چیخوں کی آواز آ رہی ہے، آپ دیکھیں سب خیریت ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، آپ جائیں اپنا کام کریں. لاسٹ ٹائم ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس قتل کرنے پہ تر پڑا اور قتل کر دیا؟ ایسی کون سی بات آپ کے سامنے آئی ہے؟ آپ ملی ہیں وکاس سے، اپنے بہنوئی سے کوئی بات چیت آپ نے اس سے کی ہو؟ نہیں، میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی. لیکن لاسٹ ٹائم جب میرے والد کے کل تھے اور اس کے سسر وکاس کا والد، اس کی ماں اور اس کا بھائی، تو یہاں بیٹھ کر تو ہم نے اسے پوچھا کہ بیٹا اتنا تمہارے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں، کوئی بات ہے جو تم ہمیں کھل کے بتاؤ، کیونکہ اب والد نہیں ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری بات کوئی نہیں سنے گا. یہاں پہ بہت ساری باتیں ہوئی جو گھریلو نجی طور طریقے سے ہوتی ہیں. تو ان کی والدہ کا یہ کہنا تھا، شہناز بی بی کا، کہ جو بھی یہاں بات ہو گئی ہے اس کو آپ یہیں رکھیے گا. لیکن وہ تنازع انہوں نے اپنے دماغ میں رکھا، وہ انہوں نے اپنے بیٹے کے دماغ میں ڈالا. وہ یہاں یہ کہتی تھی کہ آپ کی بیٹی نے وکاس کے دماغ میں یہ ڈالا ہے کہ میں اس کی ماں اس کو زہر دے دوں گی تو وہ میرے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیتا. جو انسان اپنی ماں کا نہیں ہے وہ اس پہ یہ کہہ رہا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی نے ان کے ذہن میں ڈالا ہے. تو ہماری بیٹی کیا اس نے پالا تھا، اس کو اس قابل کیا تھا؟ کیا وہ اپنی ماں پہ یقین نہ کرتا؟ پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارا بیٹا تو دودھ کا دھلا ہے، کبھی وہ کسی سگریٹ کے قریب سے بھی نہیں گزرا.
لیکن شادی کے کچھ عرصہ بعد شراب پی کر اول فول بکواس کی انہوں نے میرے ساتھ، اور پھر بہت ہی بےہودگی کے ساتھ انہوں نے میری والدہ کے ساتھ بدتمیزی. وہ ڈرنکر تھا، اڈکٹ تھا وہ اس کا. میری بہن کے بقول اکثر کہ وہ گھر میں بھی ڈرنک لے کے آتا تھا بوٹل، اس نے زبردستی میری بہن کو بھی پلانے کی کوشش کی، جس وجہ سے اس کا مسکیریج ہوا. تو بہت ابھی مس کیریج ہوا یا پہلے بھی کوئی ایسے تھا؟ جی، جب ان کی شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد مطلب فرسٹ ان کا تھا بیبی، تو بقول ان کے کہ اس نے زبردستی مجھے ڈرنک کروائی ہے، اور پھر میری ویڈیوز بنائی ہیں اس نے فون پر. کیونکہ وہ لڑکی جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا داری کا، اگر آپ اسے ڈرنک کرواتے ہیں تو اس کی کنڈیشن کیا ہوگی، وہ کیا کہہ رہی ہوگی، اپنے حواس میں نہیں ہوگی وہ. پھر اس کو وہ ویڈیو دکھا دکھا کے مارتا اور اسے ٹارچر کرتا کہ یہ دیکھو تم تو شرابیں پیتی ہو، تو تم تو ایسے کرتی ہو. ہم جتنی بار بھی اس کو لینے گئے ہیں نا، اس نے یہی کہا ہے کہ نہیں، میں اپنا گھر نہیں خراب کرنا چاہتی. چلو ایک نہ ایک دن اسے میری قدر ہو جائے گی یا وہ سمجھ جائے گا. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ وہ اپنے گھر کو بسانے کے لیے کافی حد تک کوآپریٹ کرتی رہی اپنے سسرال والوں کے ساتھ، لیکن آخرکار وہ دنیا کی سے جا ملی. اچھا، لاسٹ مرڈر ہوا اس رات کو کیا ہوا تھا، یہ ذرا بتا دیں کہ اس رات کو کیسے وہ باہر سے آیا، کیا اس نے کیا، دوسرے گھر میں بھی موجود ہے تھے کہ نہیں، کیسے اس نے یہ پلان کیا تھا کہ ویسے ہی کوئی بات چیت کے دوران اس نے ایسے کیا؟ ان کے گھر میں تمام افراد موجود تھے اور وہ اپنے گھر کے نیچے والی منزل میں تھے. کتنے افراد ہیں وہ ٹوٹل گھر میں؟ ٹوٹل ان کے ایک سسر ہے، ساس ہے، اس کا دیور ہے، دیور کی بیوی ہے، چیئرمین ہے. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ چیئرمین ہے، ون تو نہیں ہوئے تھے لیکن وہ اپنے آپ کو چیئرمین ہی مقرر کرتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے پولیٹیکل پاور یا پریشر کی وجہ سے اس کیس کو دبا لوں گا یا اس کا رخ بدل لوں گا. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو معافی نہ اس جہان میں ملے گی نہ اگلے جہان میں ملے گی. یہ بھگتیں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ کی والدہ پہلے بھی عدت میں ہیں، تو جب انہوں نے یہ خبر سنی ہوگی کہ میری بیٹی بھی نہیں اس دنیا میں رہی، تو ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی؟ کیا اس وقت آپ کے گھر کے مناظر سے کیا مائنڈ میں کیا صورتحال چل رہی تھی؟ میری والدہ، ان کے ذہن پہ اثر ہو گیا اس چیز کا، کیونکہ میں نے ان کو پوری طرح تو اس کو نہیں دیکھنے دیا. انہوں نے صرف اس کے چہرے کو دیکھا تھا اور وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے ابھی تک. ان کو نارمل کرنا یا ان کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. موجودہ حکومت والا افسران سے کوئی اپیل کرنی چاہے یا کوئی ان لوگوں کو پیغام دینا چاہیں کہ جن کی بیٹیاں ہیں وہ کس طرح رہیں اس معاشرے کے اندر؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ماں باپ اور بیٹیاں دونوں کو ہی میں یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ اگر انہیں وہ اپنے گھر سے عزت سے رخصت کر دیتے ہیں تو خدارا کبھی بھی ان ایموشنز میں آ کے کہ لوگ کیا کہیں گے یا معاشرہ کیا کہے گا، خدارا اپنی زندگی کا اس طرح سے گلا نہ دبائیں. اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. اگر آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو اسے بتائیں، اسے ایکسپوز کریں تاکہ وہ کل کو کسی اور بیٹی کے ساتھ نہ ہو جیسے ہمارے ساتھ ہوا ہے. حکومت سے کیا آپ اپیل کرتے ہیں کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، آپ کی سسٹر جو اس دنیا میں نہیں رہی، اس کے لیے کچھ پیغام حکومت سے کیا اپیل کرتے ہیں؟ میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ جس انسان نے اس کو یہ عبرتناک موت دی ہے اس کو اس سے بدتر عبرتناک موت ملے، تاکہ دنیا کے لیے ایک سبق ہو کہ آئندہ کبھی کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا. اور ایسے گھر والوں کو بھی ایک عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ انہیں اس چیز کا احساس ہو کہ بیٹی صرف اپنی نہیں ہوتی، جو لے کے آتے ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ مدعی ہیں، اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں، آپ کو کوئی تھریٹ ہیں یا آپ کی ملاقات وکاس سے ہوئی ہو؟ وہ اس طرح سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا تھا کہ جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی ویپن ہو تو وہ ابھی مجھے بھی کسی چیز کا شکار بنا لے گا. اتنا خطرناک نظر سے وہ آپ کو دیکھ رہا تھا، اور بات چیت کی ہو اس سے؟ نہیں، میری اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی کیونکہ میرے ساتھ پولیس اہلکار تھے، میں ان کی سیکیورٹی میں تھی. اسے دیکھا ادھر اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے سسٹر کے قاتل کو دیکھا، کیا دل میں کوئی کیسا خیال آیا ہو کہ میں اسے کچھ کروں یا کوئی ایسا خیال آیا؟ بس اس وقت میری ہمشیرہ کی وہ حالت
وہ امیجن کر کے کہ وہ کس طرح چلاتی ہوگی اس جانور کے آگے، کیونکہ میری سسٹر ایکسپیکٹڈ تھی، اور جس طریقے سے، جس جانوروں جیسے طریقے سے اس نے اس کو مارا، اس کو اس چیز کا بھی خیال نہیں آیا کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے، میں اس چیز کا ہی لحاظ کر لوں۔ ناظرین، اس نے ایک قتل نہیں کیا، اس نے ماں اور بچے کا قتل کیا۔ تیش آتی ہے، غصہ آتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں امید کرتی ہوں کہ ہمیں انصاف ملے گا، کیونکہ میں کسی بھی صورت قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے حق میں نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، ہماری بیٹی کے ساتھ جو بھی اس نے ظلم کیا، مجھے امید ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا۔ بہت غصہ آیا مجھے اس کو وہاں دے کر، میرا دل کیا کوئی چیز پکڑ کے میں اسے وہی ختم کر دوں، اسے ویسے ہی تڑپاؤں جس طرح اس نے میری بہن کو تڑپایا۔ قانون اور اداروں پہ آپ کو اعتماد ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ پوری امید ہوں کہ ہمیں انصاف ملے گا، کیونکہ نہ تو ہم گلٹی ہیں، ایک ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک نہیں دوہری زیادتی ہوئی، تو اگر ہمیں اس پہ بھی انصاف نہیں ملتا تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر کسی چیز پہ بھی انصاف نہیں مل سکتا۔ اس لیے میں پوری امید ہوں کہ اداروں سے، آپ کی مدد سے میری آواز وہاں تک پہنچے کہ اس کو وہ بھی سن لیں جو شاید اس کو نہیں سن سکتے۔ اس نے یہ کام کیا ہے یہ غیرت کے نام پہ ہے یا کوئی اور وجوہات ہے جو اس نے ایسے کی؟ میں آپ کی بات سے تھوڑا ہنسی آ رہی ہے مجھے کہ جن میں غیرت ہوتی ہے نا، وہ بہو کو اس طرح سے ٹارچر نہیں کرتے۔ غیرت کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ واضح ہونا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی بیٹی کو گھر لے آتے ہیں نا، اسے بیٹی ہی سمجھیں۔ اگر ان میں اتنی غیرت ہوتی، اتنے ہی وہ غیرت مند تھے، تو جب اس نے میری والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی، جس مرد میں غیرت ہوتی ہے نا، تو وہ جب کسی کو اپنی عزت بنا لیتے ہیں نا، تو پھر اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے۔ تو یہ غیرت کا جو ڈھکوسلا کرتے ہیں باپ بیٹا، ان میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بس میں ہو تو میں اس پوری فیملی کو باہر رکھ کے نا تو ان پہ تیزاب ڈال دوں، اس قدر ان کا برا حال کروں نا کہ جتنا میرے اندر غصہ یا جتنی میرے اندر وہ تکلیف ہے نا، وہ ساری میں ان کے اوپر نکال دوں۔ کیسے لوگ تھے کہ انہوں نے اتنی بے دردی سے ایک نہیں دو جانوں کا قتل کیا؟ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ جانیے حقیقت کی ٹیم پہنچی ہے تھانہ جناح روڈ میں، جہاں ملزم کی گرفتاری ہو چکی ہے اور ملزم کو ہمارے سامنے بھی تھانے میں حوالات میں بھی موجود ہے۔ اس سے جانتے ہیں کہ ایسی کیا وجوہات ہوگی کہ اس نے اتنی بے دردی سے اپنی ہی بیوی کو قتل کر دیا، ایسا کیا ہو گیا؟ آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں۔ کی نام ہے تہاڈا؟ وکاس علی۔ پہلے دسو کہ شادی کتنی دیر پہلے تہاڈی ہوئی؟ کو 5 سال ہو گئے نے، 4-5 سال ہو گئے۔ اچھا، 4-5 سال دے وچ ایسی کی وجوہات ایسا اج ہویا ہے کہ جڑا تسی یہ ایڈی بے دردی نال ایڈا درندگی دا تسی کام کیتا کہ اپنی ہی وائف نو، اپنی ایک 2.5 سال دی تہاڈی بچی وی اودی ماں نو تسی قتل کر دیتا ہے؟ کیوں؟ انہوں میں 5 سال تو ہی سمجھانا پیا کہ اس طرح دا میں نہیں ہے، اس طرح دے کام نہیں کرنے، لہٰذا وہ نہیں سمجھی تے میرے کو غصے چاہ کے کام ہو گئے۔ نہیں سمجھی چھڈ بھی سکتے ہو، چھڈنا ضروری ہے کہ یہ کام کرنا ضروری؟ اس طرح لگا لو، مجھے نہیں سمجھ آئی ہے کام ہو گیا۔ کس چیز نال انہوں نے قتل کیا؟ کینچی دے نال۔ اچھا، کینچی دے وار کردے ہیں، ایک دفعہ لگے بندے نو تے بندہ تڑپدا ہے، مسلسل ماردے رہے ہو، کوئی تکلیف، کوئی خوف دل چ نہیں آیا ہوئے گا کہ میں کی کرنا، کوئی ربو خوف نہیں آیا؟ آیا وہ اللہ دا خوف ہے میرے چ، بس نہیں لگتا نہیں جیو جی اسی صورتحال دیکھیے، لگتا نہیں کہ اللہ دا خوف آیا ہوندا تہاڈے دل چ کہ تسی ایک معصوم دی جان لے رہے ہو، وہ بھی ایک اپنا ہم سفر، اپنا ایک ہم ساتھی کہ جن نے زندگی بھر نال چلنا ہے۔
बस भाईजान नहीं समझ आई है, काम हो गया। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? छोटा मोटा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਝਗੜਾ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਹਮਸਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਛੋੜ ਦੇ। ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ? 2 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਬਾਪ। ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗੀ ਆਪਣਾ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਤੜਫਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਛਡਾਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਠਾਣ ਦੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਰ ਬਸ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਗਿਆ? 3-4 ਦਫਾ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ? ਕਾਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ? ਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੂੰ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਨੂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਸ ਕੰਮ ਕਕਲੀ ਸੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ। ਐਸ ਸਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਐਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਹਾਲ, ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰਡਰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਹੋਇਆ। ਮਾੜਾ ਝਗੜਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਆਮ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਤੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾसूम ਦੀ जान ली। आपने मुल्ज़म की गुफ्तगू, मुल्ज़म की अपने किए पे अभी भी वो नज़र नहीं आ रहा, शर्मिंदा होता, वो मुझे बस यही कहता हुआ नज़र आ रहा है कि माफ़ी माफ़ी। एक बच्ची की माँ की तुमने जान ली और बाद में बहुत ही ईजी से कह रहा है कि जी मुझे माफ़ी। इसी के साथ जो SHO साहब हैं वकास अकबर साहब, जिन्होंने ये कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया, उनसे भी बात करते हैं मज़ीद कि क्या तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और क्या इसमें आपको हक़ाइक़ नज़र आए हैं। मज़ीद जो इसने उस पर महरूम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि करैक्टर नहीं ठीक, क्या उसका करैक्टर क्या था और तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, ये हम जानेंगे SHO वकार अकबर साहब से कि मज़ीद तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और इसके इस तफ्तीश का कोई दबाव, सियासी दबाव, क्योंकि इसका बाप एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और यही भी उनसे जानेंगे कि कोई सियासी दबाव उनके ऊपर तो नहीं। आइए मेरे साथ चलते हैं वकास अकबर साहब की जानिब और उनसे भी जानते हैं इसकी हकीकत क्या है। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वकास अकबर साहब SHO थाना जनाह रोड के मौजूद है, जो इस मुकम्मल हादसे की जो तफ्तीश कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कैसे इनको तला मिली और जब उधर पहुंचे तो इन्होंने आगे क्या देखा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको कैसे तला मिली, किसने दी, जब आप उधर पहुंचे तो क्या आगे देखा आपने? 29/11/2020 का ये वाक़या है। इतवार वाले दिन का टाइम था, इतवार वाले दिन का रूटीन की गश्त में थे। हमने इतला मिली कि ये गुलजार कॉलोनी गली नंबर 5 में कोई लड़ाई झगड़े का मामला हुआ। तो वहाँ पे पहुँचे तो जाके चेक किया, देखा तो पता चला कि वहाँ पे साहब का वो यहाँ इधर के साहब का वाइस चेयरमैन थे हाजी मुश्ताक मुगल, उनके बेटे ने जो है ना अपनी बहू को कत्ल कर दिया। मौके पे गए तो वहाँ पे वो सेकंड फ्लोर पे थे जहाँ पे उनकी रिहाइश थी। वहाँ पे वो कमरे में जो बीवी लड़की थी सना, विकास की बीवी, उसकी लाश पड़ी हुई थी। तो फिर मौके पे जाके हमने वो इब्तदाई तौर पे जो फोरेंसिक एविडेंस वगैरह या दूसरी चीज़ें सारी वो तो ठीक नहीं उधर से इब्तदाई एविडेंस इब्तदाई तफ्तीश की और बाद अदा फिर जो है उसका प्रॉपर जो मुकदमा दर्ज हुआ और तफ्तीश जो है वो चल रही है इंशाल्लाह। इस तफ्तीश में अभी तक क्या आपको मिला है, क्यों उसने ये काम किया, इतनी बेइज्जती वाला, क्यों ऐसे? इब्तदाई तौर पे जो मुल्ज़म तो यही कह रहा है कि यानी जो चीज़ नज़र आई है उसमें है कि इनके साहब निचाकी चल रही थी, वो तो दोनों पार्टियाँ ही मानती हैं। तो कुछ अरसे से इनका ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था मियाँ बीवी का,
تو کچھ یہ ایک پچھلے 10-15 دن سے زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا. اسی کے سلسلے میں جو ہے پھر یہ آج بھی ان کی لڑائی ہوئی ہے جس میں اس نے پھر اندر سے وہ دروازہ وغیرہ بند کر کے تو کینچی کے ساتھ جو ہے نا اسے وہ قتل کیا ہے. یہی مین وجہ بنی ہے. کوئی سابقہ نچاکی ان کی کچھ چل رہی تھی. سر جب اس نے قتل کیا ہے گھر میں کون کون موجود تھا یہ آپ نے کوئی ٹھیک ہے جو لوگ موجود تھے ان کا ایف آئی آر میں نام ہے؟ نہیں, نامزد تو جو مدعی نے کیا مین تو یہ جو یہ وقاص علی ہے جس نے بیوی کو قتل کیا. اس کے علاوہ اس کے والد کو نامزد کیا انہوں نے, اور اس کی والدہ اور چھوٹا بھائی ہے اویس, انہیں نامزد کیا. وہ تفتیش چل رہی ہے انشاءاللہ, اس میں جو بھی میرٹ ہوگا ضرور انشاءاللہ وہ کریں گے. نامزد انہوں نے کیے ہیں کہ اس کا بھائی اس کی والدہ اس کے باپ کو وہ گرفتار ہیں کہ نہیں, وہ انہوں نے انٹرم بیل کرائی ہوئی ہے اپنی, تو اس میں تفتیش باقی چل رہی ہے. انٹرم بیل پہ آگے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کا باپ ایک سیاسی پارٹی سے بھی بلانگ کرتا ہے, تعلق رکھتا ہے. کیا کچھ سیاسی دباؤ آپ کو کرتی ہے اس کیس کو؟ نہیں, وہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو ویسے بھی اگر روٹین میں بھی کیس بھی عام سمپل نوعیت کا ہے. وہ جو مارنے والا ہے وہ بھی مان رہا ہے, وہ تو چیز کلیئر ہے, وہ بھی گرفتار ہو گیا. تو ایسا کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے بالکل. یعنی کہ اس کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے. تو مزید تفتیش میں اور اس کے کیا پہلو سامنے آ رہے ہیں؟ کوئی آپ کو نئے کوئی حقائق مل رہے ہوں؟ تفتیش تو چل رہی ہے انشاءاللہ. تفتیش میں جو بھی میرٹ ہے انشاءاللہ وہ ہوگا, وہ کر رہے ہیں ہم, انشاءاللہ ہوگا سارا. سر جی آپ نے ملزم کو گرفتار کیا ہے, بہت کریڈٹ ہے آپ کا کہ آپ نے بہت جلد اس ملزم کو گرفتار کر لیا. اس کے ایک ہمارے معاشرے میں یہ بہت بات چل رہی ہے کہ خواتین کا قتل کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو رنگ دے دیتے ہیں جی غیرت. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ غیرت ایک عام لفظ لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے؟ نہیں, یہ نا ہماری مجموعی ایک نفسیات کا حصہ ہے ہمارے معاشرے کی بن گیا ہے. چونکہ عورت ایک کمزور فیکٹر تو ہے, اگر سمجھا جائے تو یہ کمزور فیکٹر ہے ویسے ہی وہ. تو کچھ مسائل ہمارے ایسے ہیں بھی, یہ نہیں کہ سرے سرے سے انکار کیا جائے کہ یہ چیز, لیکن چیزیں ہیں بھی ایسا, کچھ چیزیں مطلب معاشرے میں چل بھی رہی ہیں. تو اسی وجہ سے بہرحال یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں, معاشری معاملات تو ہمارے جو ہے نا اس میں کمزوریاں تو ضرور ہیں ادھر. باقی عورت ہے اسے پہ الزام لگانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے بندے کو. ناظرین, آپ نے ایس ایچ او وقاص اکبر صاحب جو اس کیس کو لے کے اس کیس کو مکمل طور پہ ہینڈل کر رہے ہیں, ملزم ان کی گرفت میں ہے, ملزم کو انہوں نے گرفتار کر لیا. مزید تفتیش جاری ہے, دیکھیں آگے اس میں کیا پہلو نکلتا ہے, کیا اس کے حقائق نکلتے ہیں. ان کے بعد جو صفدر صاحب ایس آئی مزید وہ تفتیش دیکھ رہے ہیں, ان سے مزید تفتیش کا پہلو کیا نکلتا ہے وہ بھی ان سے جانتے ہیں کہ مزید یہ تفتیش کہاں تک گئی ہے. میرے ساتھ ہی رہیے گا. جی میرے ساتھ اس وقت اس کیس کو لے کے جو تفتیش کر رہے ہیں صفدر صاحب, وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے ابھی تک, اس میں کیا کیا آپ کو ان کو نظر آ رہا ہے اس تفتیش میں, اور ان کو کوئی سیاسی دباؤ تو نہیں ہے یہ تفتیش لے کے؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے, بالکل فیئر ہو کر تفتیش کر رہے ہیں. یہ جینون ملزم ہے اور اس نے خود ہی یہ مرڈر کیا اور کینچی کے ساتھ کیا. وہ آلہ قتل جو ہے وہ بھی برآمد ہو چکا ہے اور لیبارٹری جا چکا ہے. اور یہ ملزم کی گرفتاری پر ہم نے اس کے بھی پارچات اور مقتولہ کے بھی پارچات وہ بھی ڈی این اے کے لیے بھجوا دیے ہیں, اور اس کا بھی ڈی این اے سیمپل ادھر ہم نے محفوظ کروا دیا ہے. تو ٹھوس شواہد پر انشاءاللہ اسے سزا ہوگی اور سزائے موت ہوگی. کم سے کم سزا قتل کی عمر قید ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہوتی ہے. اچھا, اس سے پہلے بھی یہ طلاق شدہ ہے, اس سے بھی تفتیش کہ وہ بیوی کو کیوں چھوڑا؟ یہ جو ہے نا کچھ انسان ہے اپنے دماغ کے مطابق وہ تھوڑا سا شیکی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جو اپنا ذہن بنا لیتے ہیں اسے کہتے ہیں. اب مجھے اللہ پاک نے عقل کل دی ہوئی ہے, لیکن ان کی عقل میں فطور ہوتا ہے, ان کی سوچ اچھی نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے اس وقت
کہ عورت پہ تشدد اور اس کے بعد اسے قتل بھی کیا جاتا ہے اور نام بعد میں دیا جاتا ہے کہ غیرت کے نام پہ. کیا یہ ایک ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک معاشرے میں یہ نام پھیلا دیا ہے؟ اس سے پہلے بھی کئی واقعہ ہوئے اور غیرت کا نام ہی دیا. میں بحثیت مسلمان ایک تفتیشی افسر ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتا کہ اللہ پاک نے اگر کسی عورت کے ساتھ اگر خامد کے دن اچھے نہیں گزرتے سکتے تو اسے ڈیورس دے دینی چاہیے، فارغ کر دے، لیکن قتل نہیں کرنا چاہیے. یہ جو قتل کرنا ہے یہ زندگی بھر قتل ہوتا رہے گا اس دنیا سے جانے کے بعد، کیونکہ یہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے. کسی کی زندگی اور جان اللہ پاک نے دی ہے اور اسی نے لے. اگر وہ اللہ پاک کا شریک بنتا ہے تو وہ جرم ادھر بھی سزائے موت ہے اور اگلے جہاں بھی جہاں جب جائے گا عالم برزخ میں تو مارتا رہے گا، زندہ ہوتا رہے گا. اس نے تو شاہراہ کو نشانہ بنایا، اس نے ارادے سے مارا. اور ایک نہیں، ایک بار نہیں کیا، 10-12 بار کیے ہیں. اور جب وہ موقع پہ اس کی ڈیتھ نہیں ہو گئی اور ڈاکٹر نے بھی اپنی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کاز آف ڈیتھ وہی لکھی ہے، یہ شاہراہ جو کٹی، یہ اس کی شاہراہ کٹنے سے اس کی ڈیتھ ہوئی. اتنی ظالم طریقے سے ظالم طریقے سے اس نے قتل کیا. یہ جو ہوتے ہیں خود شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور عورتوں کو تانا نہیں آتا، مت دے عورت کو تانا، اور وہ تانا نہیں برداشت کرتے. لیکن یہ جو آدمی حضرات ہوتے ہیں یہ تانا دیتے ہیں اور پھر وہ حالات خراب کر لیتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے کہ اسے اگر اس نے اتنا بے دردی سے مارا ہے، اتنا خوفناک کام کیا ہے، اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیلا ہی ملزم ہے، کیلا ہی پکڑا گیا ہے اور انشاءاللہ اس کا ڈی این اے بھی میچ کرے گا. جو رپورٹ لیبارٹری رپورٹ آئیں گی وہ اوتھینٹک ثبوت ہیں، وہ ہم اس کے اوپر گزاریں گے. جو تفتیش کی ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ وہ میں نے کمپلیٹلی پوری کر دی ہیں اور اس کو چلان کریں گے، انشاءاللہ سزائے موت ہوگی. اچھا سر، اسے گرفتار جب اس نے یہ کام کیا ہے، مرڈر کیا ہے، کیا موقع پہ تھا کہ فرار ہو گیا؟ نے بعد میں گرفتار کیا. اسے بعد میں گرفتار کیا گیا. ناظرین، آپ نے صفدر صاحب کی بات سنی کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہمیں مکمل ثبوت ملنے کے بعد ہم اسے انشاءاللہ سزائے موت ہی دلائیں گے. جو وکاس ہے جس نے اپنی ہی بیگم کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے اور اتنی بے دردی سے قتل کیا کہ ایک وار نہیں کیے، 11-12 وار کر کے اسے قتل کیا گیا ہے. مزید کہانی کا آگے پہلو بھی دیکھتے ہیں. ناظرین، جانیے حقیقت میں آپ نے وہ دیکھا درندہ صفت شوہر جس نے بے دردی سے اپنی ہی بیوی کو کینچیوں کے وار کر کے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں اس جرم کی کیا سزا ملے تو اس نے کہا کہ معافی. میں اس شخص کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری ایک 2 سالہ بیٹی ہے جس کے سر سے تم نے اس کی ماں کا سایہ چھین لیا، کیا وہ تمہیں معاف کر پائے گی یا نہیں؟ کل کو وہ معاشرے میں کیا بتائے گی کہ میری ماں کا قتل ہوا، اور قتل کرنے والا کون؟ میرا درندہ صفت باپ جس نے 2 سال کی عمر میں میرے سر سے میری ماں کا سایہ چھین لیا. یہ تھی آج کی سٹوری. جانیے حقیقت نے آپ تک پہنچائی. آگے بھی اس طرح کی سٹوری جانیے حقیقت میں آپ کو دکھائی جائے گی. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد دانش کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. CKD ایگری لایا فیروزہ ہائیبریڈ دھان بیج، کسان کی شان، فصل کی جان. فیروزہ ہائیبریڈ دھان، پیداواری صلاحیت 120 من سے زائد فی ایکڑ، مضبوط تنا، فصل گرنے سے محفوظ، وزندار دانے اور ایکسپورٹ کوالٹی کا اعلیٰ چاول. جو اگائے وہ منافع پا جائے، جو کھائے وہ کھاتا ہی جائے. فیروزہ ہائیبریڈ دھان بیج، چودھری خیر الدین اینڈ سنز. بیج جاندار، فصل شاندار.